India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. جنگ جیت چکے خطے میں امن چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا گزشتہ سال اسی پلیٹ فارم سے خبردار کیا تھا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت پر فیصلہ کن اقدام کرے گا، یہ الفاظ سچ ثابت ہوئے۔ بھارت نے پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش قبول کرنے کے بجائے ہمارے شہروں پر حملے کیے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنا حق دفاع استعمال کیا۔ مسلح افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں جرأت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں شاہینوں نے دشمن کو اپنی مہارت سے زیر کیا اور بھارت کے ساتھ جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی قیام امن کی کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم کے خطاب کے دوران جنرل اسمبلی کا ہال پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ کشمیری عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک دن کشمیری اپنا حق خود ارادیت حاصل کریں گے اور بھارت کا قبضہ ختم ہوگا۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں پاکستان کے عظیم جانبازوں اور شہداء کے ورثاء کو سلام پیش، کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کے آگے ایک دیوار ہے جس نے دنیا کو دہشت گردی سے بچایا ہوا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ دہشت گردی دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ گمراہ کن پروپیگنڈے اور جعلی خبروں نے اعتماد کو متزلزل کر دیا۔ پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کی حمایت جاری رکھے گا۔ غزہ میں فوری اور اسی وقت جنگ بندی ہونی چاہیے۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تقریباً اسی برس پہلے فلسطینی عوام کو اسرائیلی ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں فلسطینی عوام کو اسرائیلی آباد کاروں کی جارحیت کا سامنا ہے، جبکہ غزہ میں بھی فلسطینی عورتیں اور بچے اسرائیلی فوج کی زندگی اور ان کی درندگی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی قطر پر اسرائیلی حملے کی بھی مذمت، بولے پاکستان اپنے قطری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کو سرحد پار سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی، مجید گروپ، بی ایل اے سمیت دیگر شرپسند عناصر پاکستان میں تخریب کاری کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فتنۃ الہندوستان اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ پاکستان پرامن افغانستان کا خواہاں ہے۔ افغان عبوری حکومت دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا کہ پاکستان کا کاربن کے اخراج میں 1% حصہ ہے۔ رواں سال بھی پاکستان کو بڑے سیلاب اور قدرتی آفات میں بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ 2022 میں بھی سیلاب نے ہماری کئی بستیاں تباہ کی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں انتہائی مثبت پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کی دلیرانہ، جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے
ٹرمپ کی کوششوں کی تعریف کی۔ امریکی کمپنیز کو پاکستان کے زراعت، آئی ٹی، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ صدر ٹرمپ کو پاکستان کے سرکاری دورے کی بھی دعوت۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر کو امن کا علمبردار بھی قرار دے دیا۔ ملاقات سے قبل میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم رہنما ہیں، دونوں حضرات کی شخصیت شاندار ہے۔ In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیراعظم کے منہ پر زناٹے دار تماچا۔ نیتن یاہو کے خطاب کے دوران مسلم اور عرب ممالک کے رہنماؤں کا شدید احتجاج، تقریر کا بائیکاٹ۔ پاکستان سمیت مسلم ملکوں کے سربراہ ہال سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ مسلم اور عرب رہنماؤں کی یاہو کے گریٹر اسرائیل منصوبے کی بھی شدید مذمت۔ اسرائیل کو مغربی کنارے کو ضم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اب بہت ہو چکا، یہ سلسلہ رک جانا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اوول آفس میں گفتگو۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، انہیں یقین ہے کہ اسرائیل اور عرب ریاستوں کے ساتھ حالیہ مذاکرات کے بعد غزہ پر جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس سے یرغمالیوں کی واپسی ہوگی اور جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ امریکہ کا بھارتی ادویات پر 100% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ امریکہ میں ادویات کا پلانٹ لگانے پر ٹیرف سے چھوٹ ہوگی۔ یہ ٹیکس کئی وجوہات کی بنیاد پر لگایا جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر قومی سلامتی کے مفادات کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ Real sharp tone. In the air. Out. Got him. Chipped. Tumidor. Taken. ایشیا کپ کا فائنل اتوار کو ہوگا۔ میگا ایونٹ کی 41 سالہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان اور بھارت فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے۔ بھارت سب سے زیادہ 8 بار ایشیا کپ جیت چکا ہے۔ سری لنکا نے 6 بار اور پاکستان نے 2 بار ایونٹ کی ٹرافی اٹھائی ہے۔ بڑے ٹاکرے سے قبل قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کھلاڑیوں کو اہم پیغام۔ بولے، بھارت کے خلاف صرف کھیل پر توجہ دی جائے، دباؤ والے میچز میں جذبہ آنا فطری بات ہے، مگر ہمیں اپنی توانائی کھیل پر مرکوز رکھنی ہوگی۔ ہم نے پچھلے میچ میں بھارت کو کافی دیر تک دباؤ میں رکھا، مگر میچ ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ دباؤ زیادہ دیر تک برقرار رکھنا ہوگا، یہی ہماری اصل آزمائش ہے۔ کرکٹ کے میدان میں سیاسی بیان سوریا کمار یادو کے گلے پڑ گیا۔ آئی سی سی نے سرزنش کر دی، میچ فیس کا 30% جرمانہ بھی عائد کر دیا، آئندہ سیاسی بیان بازی سے روک دیا۔ بھارتی میڈیا کا حارث رؤف پر بھی میچ فیس کے 30% جرمانے کا دعویٰ، صاحبزادہ فرحان کو وارننگ دے دی۔ بھارت کی جانب سے آئی سی سی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزامات کا جواب دینے کے لیے حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کی میچ ریفری کے روبرو الزامات تسلیم کرنے سے انکار۔ میچ ریفری رچرڈسن کے دونوں کھلاڑیوں سے مختلف نوعیت کے سوالات۔ ذرائع کے مطابق صاحبزادہ فرحان نے جشن منانے کے انداز کو پختون روایت کا حصہ قرار دیا۔ حارث رؤف کی جانب سے 6% کا مطلب پوچھے جانے پر میچ ریفری خاموش۔ بھارتی کانگریس رہنما ششی تھرور نے کھیل اور سیاست کو الگ الگ رہنے کا مشورہ دے دیا۔ کہا کہ کارگل جنگ میں بھی کھلاڑی ہاتھ ملا رہے تھے، تو اب ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم پاکستان کے بارے میں اتنا شدت سے محسوس کرتے ہیں تو ہمیں کھیلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر ہم کھیل رہے ہیں تو ہمیں کھیل کے جذبے سے کھیلنا چاہیے۔ کھیل کا جذبہ اس سے مختلف ہے جو ممالک کے درمیان ہوتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعلقات طویل ہیں۔
سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کو قطر حملے کا رد عمل نہیں کہہ سکتے. وزیر دفاع خواجہ آصف امریکی صحافی کو انٹرویو. کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کی دفاعی معاہدے پر بات چیت ایک عرصے سے جاری تھی. ہو سکتا ہے قطر حملے نے اس معاہدے کے لیے بات چیت کے عمل کو تیز کیا ہو. نیو یارک میں افغانستان پر روس، چین، ایران اور پاکستان کا چوتھا 4 فریقی اجلاس. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی خصوصی شرکت. اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. افغانستان سے دہشت گردی، جنگ اور منشیات کے خاتمے پر اتفاق ہوا. افغان حکام پر زور دیا گیا کہ دہشت گردوں کی بھرتی، فنڈنگ، اسلحے تک رسائی روکی جائے اور افغان سرزمین ہمسایہ ممالک اور خطے کے خلاف استعمال نہ ہو. سی پیک فیز 1 میں 8000 میگا واٹ بجلی، 888 کلومیٹر شاہراہیں اور گوادر کی ترقی کے منصوبے مکمل ہوئے. گوادر ایک ماہی گیر قصبے سے پاکستان کا میری ٹائم گیٹ وے بن چکا ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا بیجنگ میں سی پیک فریم ورک کے تحت مشترکہ تعاون کمیٹی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب. کہا کہ ML1 کی جدید کاری ریلوے کے نظام کو نئی جان دے گی. پاکستان 2023 تک اپنی 60% توانائی صاف ذرائع سے حاصل کرے گا. چھ سال کے اندر گردشی قرضے کا نام و نشان نہیں رہے گا. گردشی قرضہ پاکستان کے لیے وبال جان ہے. PTI دور میں گردشی قرضے میں ریکارڈ اضافہ ہوا. ہماری حکومت ایک سال میں گردشی قرضے میں 1000 ارب کمی لائی ہے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس. کہا کہ IPPs کے معاہدوں پر نظر ثانی کر کے اربوں روپے کی بچت کی گئی. بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے نقصانات میں کمی لائے. سندھ کابینہ میں رد و بدل، نئے وزیر کی انٹری. ناصر حسین شاہ توانائی کے ساتھ اب وزیر بلدیات بھی ہوں گے. سعید غنی لیبر اینڈ سوشل پروٹیکشن کے وزیر مقرر. شاہد تھیم وزیر محنت سے ہٹا کر وزیر صحت مقرر. جام خان شورو کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اضافی قلمدان مل گیا. مخدوم محبوب سے امداد کا محکمہ واپس، محکمہ خوراک کا وزیر بنا دیا گیا. مشیر جبار خان سے بھی خوراک کا قلمدان واپس، مشیر برائے امداد مقرر. معاون خصوصی علی راشد کو محکمہ IT کا قلمدان مل گیا. اسماعیل راہو یونیورسٹی بورڈز کے وزیر بن گئے. شام سندر ادوانی بھی معاون خصوصی مقرر کر دیے گئے. اس پالیسی کا مقصد یہ تھا جو کل چیئرمین بلاول بھٹو زادہ صاحب نے دی کہ ہمارا کسان مضبوط ہو، اس کو ہم سپورٹ دیں، اور وہ صرف کسان تک میں نہیں، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ہر آدمی تک. مفاہمت کے نام پر ہم اپنی آنکھیں بند نہیں رکھ سکتے. مسلم لیگ نون سے خودداری اور ایمانداری کا سرٹیفکیٹ نہیں لیں گے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا کہ بلاول بھٹو نے کسی صوبے سے نہیں وفاق سے بات کی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ریمارکس نامناسب تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کوئی بھی خوددار شخص عالمی برادری سے اپیل کیسے کر سکتا ہے. عالمی برادری سے اپیل کا خودداری سے کیا تعلق ہے. شازیہ مری نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات کو تنگ نظر اور تفرقہ پیدا کرنے والا قرار دے دیا. جو متاثرین کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے وہ غیر ضروری زبان درازی بھی مت کریں. مریم نواز پنجاب کا تحفظ بھی کرنا جانتی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان. کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کل قوم کے سامنے پنجاب کا مقدمہ پوری طاقت سے لڑا ہے. پنجاب اور سیلاب متاثرین پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کراچی کی تمام سڑکوں کی مرمت یا تعمیر نو کی جائے. سڑکوں کے ساتھ نکاسی آب کا نظام بھی بنایا جائے. نکاسی آب کا نظام ہوگا تو بارش کا پانی نکل جائے گا، سڑکیں خراب نہیں ہوں گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اجلاس میں اظہار خیال. شہر کے ترقیاتی کاموں سے متعلق میئر کراچی اور محکمہ بلدیات کو ہدایات بھی جاری کی. بورے KMC سے ٹاؤنز محکمہ بلدیات کی نگرانی میں اسکیمیں تیار کریں.
वतनों कुर्बान मेरे सोने दिल भर है जहां मेरे महबूब गशे सुभान। DGISPR का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के असातिज़ा और तलबा व तालबात से मुलाकात, खुसूसी नशिस्त में सवालात के जवाबात दिए। शुरका ने मादर वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म दोहराया। भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। दरियाए सिंध में दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ठट्ठा सजावल पुल पर पानी की सतह में इजाफा, कच्चे के 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, कई एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ, पाकपत में सतलुज से ज़मीनी कटाव जारी। जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियाँ ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 13वें रोज़ भी मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद है। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के 5 अरब का रिलीफ पैकेज तैयार। 3 दरियाओं के लाखों सैलाब मुतासरीन मुस्तफीद होंगे। रकूम की अदायगी रिलीफ कार्ड के जरिए की जाएगी। मुतासरीन को मुकम्मल नुकसान पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख दिए जाएंगे। कराची लांढी में 7 साला बच्चे का अगवा और कत्ल केस, मुल्जिम महसन ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने और कत्ल का एतराफ़ कर लिया। अदालत ने मुल्जिम महसन को रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मुल्जिम महसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में 5 अफगान महाजरीन कैंप्स बंद करने का फैसला। वजारत उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सैफरान ने कैंप्स की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैंप्स की ज़मीन सूबाई हुकूमत मुताल्लिक़ा डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले करने के अहकामात। पाकिस्तान और रूस की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका फौजी मशकें जारी। 15 से 27 सितंबर तक जारी रहने वाली मशकों में दोनों मुल्कों के फौजी एहलकारों का पेशा वराना महारत का मुजाहरा। ISPR के मुताबिक वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। रूस के सीनियर फौजी हुक्काम की भी शिरकत। इसराइल के मज़ालिम पर जो ममालिक खामोश थे अब बोलने लगे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपने किरदार पर नज़रसानी करनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी कहते हैं इसराइल अपने मकासद के लिए आगे बढ़ रहा है और दुनिया ने खामोशी इख्तियार की हुई है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का मिलकर खात्मा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा जिस मकसद के लिए बना था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दो साल में इसराइल ने सारी हदों को पामाल किया। पूरी दुनिया में ताकतवरों का निज़ाम बोल रहा है। कतर में मुज़ाकराती टीम पर हमला सबसे बड़ी फस्तायत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि किसी भी मुल्क से डिप्लोमेसी अच्छी बात है। अमेरिका मुसलसल धोखा दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मजलूमों के हक में बात करने की ज़रूरत है। इसराइली फौज गजा में मासूम और निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा शहादतें गजा सिटी में हुई। महसूर इलाके में 28 अफराद शहीद हुए। नेटरजम कॉरिडोर के करीब खुराक के हुसूल के लिए कतारों में खड़े अफराद पर इसराइली फौज ने गोलियां बरसा दी। 2 बच्चों समेत 11 अफराद शहीद। नुसैरात कैंप पर फिजाई हमले में 8 अफराद जान से गए। यमन के दारुल हुकूमत सना पर इजरायली फसाई हमलों ने तबाही मचा दी। हौसी ग्रुप ने 9 अफराद के शहीद होने की तस्दीक कर दी। शहादा में 4 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। 22 अफराद जख्मी हुए। हमलों के बाद मुनहदिम इमारतों का मलबा हटाने का काम जारी। इटली की दारुल हुकूमत रोम में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का वज़ारत ख़ारजा की जानिब मार्च।
وزیر اعظم جارجیا میلونی کی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید، کہا اسرائیل کی پشت پناہی ترک کرنا ہوگی، اطالوی حکومت کو جنگ کے بجائے امن کی حمایت کرنی چاہیے۔ By Busquets and in behind. Here's Baltasar Rodriguez. Busquets, great idea into Messi. Messi for two. Messi! Here's Luis Suarez for 3-0. Freeze the wrong way. امریکہ کی میجر سوکر لیگ میں لیونل میسی کا جادو ایک بار پھر چل گیا۔ انٹر میامی نے نیو یارک سٹی کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کر کے پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ میسی نے 2 مرتبہ گیند کو جال میں پہنچایا۔ لوئس سواریز نے بھی ایک گول سکور کیا۔ اور معروف پلے بیک سنگر ناہید اختر کو جنم دن مبارک۔ مدھر اور خوبصورت آواز کی مالک گلوکارہ ناہید اختر اپنی 69ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ گراں قدر خدمات پر صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔